انسان کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا سزا کی نفسیات جب لفظی طور پہ آتی ہے تو کچھ اور آتی ہے، اور لہٰذا سزا مرحوم کے لفظ کی نفسیات کچھ اور آتی ہے. اور میں تو مختصر سا بات اتنا کہوں گا کہ ایک لغت وہ ہوتی ہے جو کتابوں کی لغت ہوتی ہے، ایک لغت وہ ہوتی ہے جو معاشرے کی لغت، ماحول کی لغت ہوتی ہے. میں تو ماحول کی لغت سے بھی لفظ تلاش کر رہا ہوں، مشاہدوں سے بھی لغت تلاش کر رہا ہوں. جیسا میں نے مرحوم کہا، ایسے ہی مجھے ایک اور لفظ کی طرف توجہ دلانی پڑ رہی ہے اور توجہ میری جا رہی ہے. اور کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، زندگی کے معمول کا واقعہ. لفظ کی نفسیات، لفظ کا اثر. انسان کتنا ہی اپنے آپ کو کمپوز رکھے، کتنا ہی صبر کا دامن تھامے رکھے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب لفظ ہی ایسا اثر انداز ہو جاتا ہے کہ صبر کا دامن عجب انداز اختیار کر جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ میری عزیزہ کو اچانک اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملی. ظاہر ہے عظیم صدمہ، بڑا صدمہ. زندگی بکھر گئی، شخصیت ٹوٹ گئی، ادھوری بھی کیا کہوں، ادھوری سے بھی اور زیادہ ادھوری رہ گئی. لیکن بہرحال صبر کا دامن تھامے رکھا. چند دن گزر گئے، وقت گزرتا گیا. ایک مرحلے پر کسی ضابطے کی کارروائی کے تحت، روزمرہ کے معاملات کے تحت کوئی کاغذ سامنے آیا، اس پر اس عزیزہ کو دستخط کرنے تھے. میں معاشرے سے لغت لے رہا ہوں اور مزاج سے لغت لے رہا ہوں. اس عزیزہ کو جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، دستخط کرنے تھے. کاغذ اس کے سامنے رکھا گیا. اس نے شوہر کا نام پڑھا، آنکھیں اشباک ہو گئی، گریہ جاری ہو گیا، بے قراری چھا گئی. لیکن پھر بھی صبر کا ایک مرحلہ جاری رہا. آگے عبارت چلتی گئی. لیکن جب کسی نے کہا کہ تم یہاں پہ دستخط کرو، یہاں پہ دستخط کرنا ہے بیٹا، یہاں پہ دستخط کرنا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں، روزمرہ کا واقعہ، زندگی کا واقعہ ہے. کہا کہ یہاں پہ دستخط کرو. کہا کہاں پہ دستخط کروں؟ کہا یہاں پہ کرو جہاں لکھا ہے بیوہ کے دستخط. بیوہ کے دستخط اس نے پڑھے، وہ بکھر گئی. کہا میں تو زوجہ کے دستخط کرتی نہیں ہوں، آج مجھے بیوہ کے دستخط کرنے پڑتے. یہ مرحلہ صبر آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک سما چھا جاتا ہے. علاج اثر مرحوم کسی ایک شخص کا نام نہیں، ایک ادارے کا نام ہے. ابھی کہا گیا کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کتنی گراں قدر خدمات کی ہیں. آج میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں خدمات کو جاری رکھا جاتا تو شاید آج اس قدر لائنیں نظر نہ آتی جو آج CNG کی قطاریں نظر آ رہی ہیں. اگر ان کے پیشہ ورانہ مہارت سے فائدے اٹھائے جاتے اور مزید فائدے اٹھائے جاتے تو ظاہر ہے زندگی کو، ملک کو، قوم کو اور تمام عالم ثانی کو کتنا فائدہ پہنچتا. ایک معمولی سے شعبے کو یا اور سرکاری اصطلاح میں کہوں ایک معمولی سے ونگ کو ایک محکمے ہی میں نہیں، ایک بین الاقوامی ادارے میں تبدیل کرنے والا علاج لگا، جس نے اس ادارے کو صرف شہر میں نہیں، صرف ملک میں نہیں، بلکہ بین الاقوامی دنیا میں پھیلا دیا. جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہ پاکستان کو لے کر جا رہا ہے. وہ پاکستان کا ایک نام پر عالمی سائنس تھا، بلال لگا. اتنے انعامات، اتنے ایوارڈ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ جاتے رہے، اور چہرے پہ وہی سادگی، وہی
بچے، بچوں کے بچے، داماد، بزرگ، عزیز، محترم، بچوں میں بچہ بننے والا، بڑوں میں بڑوں سے سلیقے کے ساتھ اعتبار سے گفتگو کرنے والا اجازہ، محبتوں کو بانٹنے والا اجازہ، میں نے کہا یہ بڑی عجیب زندگی کا فیصلہ ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو سامنے دیکھتے ہیں اور بیٹا ہو، بیٹی ہو، بچے ہوں، وہ یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارا باپ ہمارے پاس نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. اور میں کل بچے سے کہہ رہا تھا اور آج واقعی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نہیں
گئی ہے جب حسین کا قافلہ کربلا کی جانب جا رہا تھا، ایک منزل پر خبر آئی کہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔ امام علی مقام نے بڑے عزم کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، اپنے ساتھیوں کو یکجا کیا اور پھر کیا عمل انجام دیا کہ دختر مسلم کے پاس گئے، جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی کہتا ہے 7 سال کی بچی تھی، کہیں لکھا ہے 13 سال کی بچی تھی، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کو عموماً شفقت فرما دیتے ہیں، لیکن ایک خصوصی شفقت فرما رہے تھے کہ بچی کو بڑا عجب احساس ہونے لگا، اور بچی نے یہ پوچھا کہ مامو جان اس لیے کہ اس کی والدہ گرامی آپ کی ہمشیرہ تھی، کہ مامو جان کیا بات ہے، کیا میں یتیمہ ہو گئی، کیا میں یتیمہ ہو گئی؟ یہ سننا تھا۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہاں بیٹا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، لیکن تم پریشان نہ ہونا، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، میری بیٹیوں کو اپنی بہنوں کی جگہ سمجھنا، میرے بیٹوں کو اپنی بیٹوں کی جگہ سمجھنا۔ یہ خاندان وہ ہے جو ہمیں صبر کا مقام دے رہا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے جس میں رباب ہوتی ہیں، جس میں سکینہ ہوتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جتنا چاہوں میں گھر کو خوشیاں دیتا رہوں، میرا نہیں چاہتا۔ اور ہاں یہی عمل جناب رباب کا دیکھا، جناب رباب کا دیکھا جب کربلا کا وقت گزرا، کربلا کا وقت گزرا، حسین رخصت ہوئے، اس کے بعد کی زندگی میں جناب رباب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کافی دنوں تک کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، اور کبھی اچھی غذا استعمال نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کہا جب حسین کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا تھا، آئے تو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ آئے یہ محبتوں کے تعلق ہے، یہ محبتوں کی نسبتیں ہیں۔ امام علی مقام کربلا میں اس انداز سے رخصت ہو رہے، کبھی کس انداز سے بچے نے پڑھا، یہاں دیکھیں بچی کہہ رہی ہے کہ بابا آپ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، آپ رخصت ہو رہے ہیں۔ آج بچیاں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں، لیکن ذکر بابا کا نہیں، ذکر کسی اور کے بابا کا ہو رہا ہے، ذکر سکینہ کے بابا کا ہو رہا ہے، ذکر علی اکبر کے بابا کا ہو رہا ہے۔ آئے سوگوارو سکینہ خیمے میں حسین جاتے ہیں، پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، راوی کہتا ہے کہ پیروں سے بچی لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے بابا آپ بھی جا رہے ہیں۔ جب بھی بی بی سکینہ کا تذکرہ آتا ہے تو میرے زبان پہ ہمیشہ الفاظ آ جاتے ہیں، اور یہاں بھی انہیں ادا کرنا چاہوں گا۔ اور بچی کسی بھی عمر کی سطح پہ ہو، بچی یہی کہتی ہے کہ بابا آپ جا رہے ہیں، اب کم سے سکینہ ہے، توجہ رکھیے گا، تو کہا کہ ہاں بابا آپ جا رہے ہیں، اب میں کس کے پاس سویا کروں گی؟ کہا تم اپنی ماں کے پاس سونا، کہا نہیں ان کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، کہا نہیں بیٹا اب معاملہ تبدیل ہو گیا ہے، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، اور سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ آئے دوبارو علی اصغر نے، آئے علی اصغر کی کتنی محبتیں ہیں، اتنی محبتیں ہیں۔ جب ایک وقت آیا تھا کربلا کے مراحل گزر رہے تھے، اور ایک وقت آیا کہ جب جانی فراہم ہوا ہے تو فوراً کہا تھا کہ چچا عباس آ گئے، چچا عباس آ گئے، اور کہا پانی میں نہیں، پہلے پہلے میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلاؤ۔ ارے بھائی اور بہنوں کی محبتیں دیکھیے، کربلا درس محبت، کربلا درس عمل، کربلا درس استجابت، کربلا درس جستجو، کربلا درس نافذ۔ آئے حسین، آئے حسین، اب بس وقت ختم ہے، میں جس میں یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ حسین رخصت ہو کے آئے، سوار ہوئے، میدان میں آئے، اب حسین کیسے کا مقابلہ کر رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ اب ایک وقت آتا ہے، اب ایک وقت آتا ہے، میں نے کہا تھا آغاز میں کہ زندگی امتحان